اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم صل على سيدنا وشفينا ونبينا وحبيبنا وسندنا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله تمام تعریف اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں ہدایت بخشی اور ہم کبھی ہدایت کو نہ پہنچ سکتے تھے اگر وہ ہماری رہنمائی نہ فرماتا۔ سوال جو میں نے اپنے اسٹوڈنٹ کے سامنے رکھا اور وہ اس کا سلسلہ بڑھتا چلا گیا، پھر میں نے اپنے گھر والوں کے سامنے رکھا اور اپنے جتنے بھی مطالعے ان سے رکھا۔ اس کے تعلق سے بہت تجسس ہے لوگوں کو میرا جواب جاننے کے لیے، حالانکہ وہ میرا ذاتی جواب ہے، اس سے کوئی ایگری اور ڈس ایگری کر سکتا ہے، لیکن اس کی شبہات بالکل اتفاقاً ہوئی۔ میں نے اپنے اسٹوڈنٹ سے کہا بھائی ایک سوال ہے، تو چاہا کہ کیوں نہ اس سوال کو عام کیا جائے، اور میں نے تمام اپنے متعلقین اپنے اسٹوڈنٹ سے یہ بات کہی کہ جب میں اس کا جواب دوں گا ویڈیو کی شکل میں دوں گا تو آج میں کوشش کر رہا ہوں آپ کے سامنے اس سوال کا جواب رکھنے کی۔ جیسے کہ آپ عام طور سے جانتے ہوں گے، جو لوگ میری ویڈیو دیکھنے میں ظاہر ہے کہ وہ میرے متعلقین مسیحی ہوں گے، کہ وہ سوال یہ تھا کہ ایمان کے بعد وہ کون سی سب سے بڑی نعمت ہے جو انسان کو اس زندگی میں مل سکتی ہے، اس دنیاوی زندگی میں مل سکتی ہے۔ تو مختلف لوگوں نے مختلف جوابات دیے اور بہت خوبصورت جوابات دیے۔ کسی نے کہا کہ صبر ہے، کسی نے کہا اس قابل بننا کہ دوسرے لوگوں کی مدد کر سکیں، کسی نے کہا کہ جسمانی اور ذہنی صحت سب سے بڑی نعمت ہے جو اس زندگی میں انسان کو حاصل ہو سکتی ہے، کسی نے کہا کہ اپنی غلطیوں کا حقیقی ادراک، اپنی کوتاہیوں کا ادراک وہ سب سے بڑی نعمت ہے جو انسان کو مل سکتی ہے۔ تو یقیناً یہ صبر، دوسروں کی ہیلپ کرنے کے قابل ہونا، ذہنی اور جسمانی صحت اور اپنی غلطیوں کا ادراک ہونا، یہ بے پناہ بڑی نعمتیں ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی ایسی شے ہے کہ جو ان تمام بڑی بڑی نعمات کا احاطہ کرتی ہو تو ظاہر ہے وہ بہت بڑی ہو جائے گی۔ یعنی کوئی ایسی چیز میں مانگ لوں اللہ سے کہ جو ذہنی اور جسمانی صحت بھی رکھتی ہو، جس کے اندر صبر بھی شامل ہو، جس کے اندر اس قابل بننا بھی شامل ہو کہ دوسروں کی مدد کر سکے انسان، جس کے اندر اور مختلف جو معنوی نعمات ہیں وہ تمام شامل ہوں، تو ظاہر ہے کہ وہ شے بہت بڑی ہو جاتی ہے۔ میرے خیال میں زندگی میں حاصل ہو سکنے والی تمام نعمات میں جو سب سے بڑی نعمت ہے وہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کا وہ شوق جو انسان کی موت کے احساس کو بھی خوشگوار بنا دے۔ یعنی اس ایکسٹینٹ پر، اس درجے پر اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا شوق ہو کہ انسان کو موت اٹریکٹیو لگنے لگے۔ یہ وہ سب سے بڑی نعمت ہے ممکنہ جو انسان کو اس دنیا میں مل سکتی تھی۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ موت کی تمنا کرنا جائز نہیں ہے۔ یہاں پر یہ مس کنسیپٹ آ سکتا ہے اور کوئی مس انڈرسٹینڈنگ ہو سکتی ہے کہ جو میں کہنا چاہ رہا ہوں وہ موت کی تمنا ہے۔ نہیں، موت کی تمنا نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کا وہ شوق، اس حد تک شوق کہ جو انسان کے لیے موت کے خیال کو خوشگوار بنا دے۔ اس کو ایک مثال سے آپ سمجھ سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر میرے پاس 5 ملازمین ہیں، میرے ماتحت ہیں جو کام کرتے ہیں، اور وہ سب مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں۔ میں انہیں ایک ٹاسک دیتا ہوں، اسے کہتا ہوں کہ میں تمہیں 1000 روپے دے رہا ہوں، اس 1000 کے تمہیں جس نے تم میں سے 2000 بنا لیے ود ان ٹائم، ایک اسپیسیفائڈ ٹائم ہوگا، جب میں وسل دوں گا، جب میں سیٹی دوں گا، اور یہ ٹاسک کا وقت جو ہے مہلت ختم ہو جائے گی اور تمہیں میرے پاس آ کر جواب دہی ہوگی تمہاری، اور اگر تم میں سے کسی کے پاس 2000 روپے نکلے
یا تم میں سے کوئی 2000 روپے بنا سکا تو میرے بہت قریبی ہو جائے گا، وہ بہت مقرب ہو جائے گا، وہ میں اسے آنر دوں گا، میں اس کی پیشانی پہ بوسہ لوں گا۔ اب کیونکہ وہ سب ملازمین میرے بہت زیادہ وفادار، بہت محبت کرنے والے ہیں، تو انہیں بس اس بات کا تجسس ہے کہ مالک اتنے خوش ہو جائیں کہ وہ گلے سے لگا لیں، وہ چمٹا لیں۔ یہ تجسس ہے جو انہیں اس ٹاسک کو ذوق و شوق سے کرنے پر آمادہ کرتا ہے۔ ان ملازمین میں سے ایک ملازم ایسا ہے جس نے 2000 نہیں 3000 روپے بنا لیے، اور وہ یہ سوچ سوچ کے خوش ہو رہا ہے کہ مالک کتنے خوش ہوں گے، انہوں نے 2000 روپے بولے تھے، میں تو 3000 روپے بنا چکا ہوں اور وصل ابھی تک نہیں ہوئی ہے۔ تو وہ کوشش یہ کرے گا کہ وصل اور تھوڑی دیر نہ بچے، کاش میں اس کو 4000 کر لوں، ہو سکتا ہے میں 5000 کر لوں، ہو سکتا ہے میں 6000 کر لوں، تو وہ وصل بجنے کی تمنا تو نہیں کرے گا، لیکن جیسے ہی وصل بجے گی وہ خوش ہو جائے گا، کیونکہ اسے معلوم ہے کہ مالک اس کی پیشانی پہ بوسہ لینے والے ہیں، مالک اسے گلے لگانے والے ہیں، مالک اسے آنر دینے والے ہیں، کیونکہ مالک نے 2000 بولے تھے، میں تو 3500 کر چکا ہوں، 4000 کر چکا ہوں۔ تو وصل بجنے کی تمنا نہیں کرے گا، لیکن وصل بجنے کا خوف نہیں ہوگا۔ بالکل اسی طرح سے اگر کسی انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملاقات کا اصل میں شوق ہو، ان دا ٹرو سینس، اور وہ شوق مل جائے، وہ شوق حاصل ہو جائے کہ جب وہ موت کو سوچے، موت کو یاد کرے تو گھبراہٹ نہ ہو بلکہ خوشی کا احساس ہو۔ یہ وہ سب سے بڑی نعمت ہے جو کسی انسان کو اس دنیا میں مل سکتی ہے۔ یہی وہ نعمت ہے کہ جس کے ہوتے ہوئے نار نمرود کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام پرواہ نہیں کرتے آگ میں ڈالے جانے کی۔ یہی ملاقات کا شوق وہ نعمت ہے جو دربار فرعون میں حاضر ہونے والے ان جادوگروں کو اس بات پر آمادہ کر دیتی ہے کہ وہ ایک جابر حکمران کے سامنے سینہ تان کے کہیں کہ ہم ایمان لائے موسیٰ اور ہارون کے رب پر۔ یہی حب لقاء اللہ، وہ جذبہ ہے، وہ نعمت ہے جو ان جادوگروں کو موت سے اتنا لاپرواہ کر دیتی ہے، اتنا شجاعت بھر دیتی ہے ان کے دلوں میں کہ جب فرعون ان سے کہتا ہے کہ میں تمہارے ہاتھ پیر مختلف سمت سے کٹوا کر تمہیں سولی چڑھا دوں گا، تو کہتے ہیں کہ تو کچھ بھی ہمارے ساتھ کر لے، جانا تو ہمیں اپنے رب کے پاس ہی ہے۔ جب یہ شوق دل میں پیدا ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو عطا کر دے، تو پھر کوئی خوف نہیں رہتا، کوئی کسی چیز کی کوئی اہمیت نہیں رہتی، انسان کو سب کچھ مل جاتا ہے۔ یہی اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کا شوق حضرت امام حسین علیہ السلام کو اسی نعمت کی وجہ سے، اسی حب لقاء اللہ کی وجہ سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملاقات کے شوق میں کربلا جیسی سختی امام حسین علیہ السلام کے جذبے کو ہلا نہیں پاتی، اور وہ بڑی آسانی سے اپنی اور اپنے تمام خانوادے کی قربانی پیش کر دیتے ہیں۔ یہی اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کے شوق کی وہ نعمت ہے جو حضرت علی کے زبان پر فستو برب الکعبہ کے الفاظ کو جاری کر دیتی ہیں۔ جب ابن ملجم حضرت علی کے سر پر وار کرتا ہے تو حضرت علی کے منہ سے کیا نکلتا ہے؟ فستو برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ بہرحال یہ نعمت تمام رسولوں اور نبیوں کو تو حاصل ہوتی ہی ہے، لیکن خوشخبری یہ ہے میرے اور آپ کے لیے کہ یہ ایک ایسی نعمت ہے جس کا دروازہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بند نہیں کیا۔ جس طرح سے نبوت کا اور رسالت کا دروازہ بند ہے، اب کوئی انسان نبی نہیں ہو سکتا، کوئی انسان رسول نہیں ہو سکتا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نعمت کا دروازہ بند نہیں کیا۔ یہی وہ جذبہ شوق حب لقاء اللہ، اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا شوق، جس کی بدولت جناب عبداللہ بن حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ احد کے دوران جب ایک کافر ان کے ہاتھ کو اس طرح سے ضرب لگاتا ہے کہ ان کا بازو کٹ جاتا ہے اور وہ لٹک جاتا ہے، تو وہ اپنے دوسرے ہاتھ سے اس بازو کو توڑ دیتے ہیں۔ میرا جو شوق ہے اپنے رب سے ملاقات کا، یہ ہاتھ اس آڑے آ رہا ہے، ہاتھ کو توڑ کے پھینک دیتے ہیں۔ یہ انسان کو کامیابی کی بلند ترین جگہ پر پہنچا دیتا ہے اگر ایک بار یہ انسان کو حاصل ہو جائے کہ اس کا حاصل ہونا سب سے مشکل ہے، اس کے شرائط اور ضوابط بہت مشکل ہیں، اور پھر انسان کو یہ کہاں لے جاتا ہے؟ جیسے میں نے عرض کیا کہ جناب عبداللہ بن حرام کے اندر
یہ جو جذبہ تھا، یہ جو نعمت تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کا شوق اس قدر جاں گزیں تھا کہ انہوں نے اپنے کٹے ہوئے بازو کو دوسرے بازو سے توڑ دیا. اور یہ وہ صحابی ہیں جن کی 8 بیٹیاں ہیں. آج میرا اور آپ کا عالم یہ ہے کہ ذرا ہمارے آثار موت کسی کو نظر آ جائیں تو ہمیں سب سے پہلے اپنے عزیز و اقارب، اپنی اولاد نظر آنے لگتی ہے کہ اس کا کیا ہوگا، اس کا کیا ہوگا. آپ تصور کریے ایک شخص جس کی 8 بیٹیاں ہیں اور وہ شہید ہو رہا ہے، اور اس سے ایک رتی برابر اس بات کا کوئی غم نہیں ہے، کوئی فکر نہیں ہے کہ اس کی بچیوں کا کیا ہوگا. بچیوں کے تعلق سے تو وہ یہ جانتے ہیں کہ ہمارا رب اور ان بچیوں کا رب ایک ہی ہے، اور رب تو زندہ ہے، اس کی فکر کی کوئی بات ہی نہیں ہے. لیکن وہ جذبہ شوق اللہ سے ملاقات کا، ان کی والدہ، ظاہر ہے کہ ایک شخص ہے جو شادی شدہ ہے جس کی 8 بیٹیاں ہیں، تو ان کی والدہ کی ایج کیا ہوگی آپ سب لوگ اس بات کا اندازہ کر سکتے ہو. وہ ڈنڈے کے سہارے کمر جھکی ہوئی اور جنگ احد میں پہنچتی ہیں. تمام لوگ یہ سوچتے ہیں کہ عبداللہ بن حرام کی والدہ جو ہیں وہ ان کی فکر میں کہ بیٹے کا کیا ہوا نظر نہیں آ رہا، اس تجسس میں آئی. پوچھتی ہیں رسول اللہ کہاں ہیں، رسول اللہ کہاں ہیں. جاتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتی ہیں اور کہتی ہیں کہ مجھے معلوم ہے میرا بیٹا شہید ہو گیا، بس میں تو یہ پوچھنے آئی تھی، یہ میرے بیٹے نے آپ کو شرمندہ تو نہیں کیا. یہ ہے وہ اللہ سے ملاقات کا شوق جو انسان کو آسمان کی بلندی پر پہنچا دیتا ہے، جس بلندی کا ہم اور آپ جیسے لوگ تصور بھی نہیں کر سکتے. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ام عبداللہ، تجھے بتاؤں تیرے بیٹے کے ساتھ کیا ہوا، کہ تیرے بیٹے کا ایک ہاتھ بازو کٹ گیا تھا، اس نے دوسرے ہاتھ سے اس بازو کو توڑ دیا، اور پھر ایک شخص نے ایک ایسی ضرب لگائی کہ جس کی وجہ سے وہ شہید ہوا. جب زمین پہ گرا تو وہ رب جو نبیوں اور رسولوں سے، فرشتوں کے واسطے سے بات کرتا ہے، اس نے تمام واسطے ہٹا دیے اور تیرے بیٹے سے ہم کلام ہوا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے عبداللہ کیا چاہتا ہے. تو حضرت عبداللہ بن حرام نے کہا کہ اللہ ایک بار پھر مرنا چاہتا ہوں ایسے ہی. بہرحال اس واقعے کا تھوڑا سا تفصیلی ذکر اس لیے کیا کہ مجھے اور آپ کو اندازہ ہو کہ یہ جو جذبہ ہے اللہ کے سے ملاقات کا شوق، یہ کتنی بڑی نعمت ہے، یہ انسان کو کس لیول پر لے جاتی ہے. لیکن جیسے میں نے کہا کہ آسان نہیں ہے. یہ صرف اور صرف ان لوگوں کو حاصل ہوتی ہیں جو زندگی کے ہر امتحان میں 100 میں 100 لے آتے ہیں. میں عبادات پوری طرح سے بجا لاتا ہوں، لیکن میرا رویہ اپنے والدین کے ساتھ صحیح نہیں ہے، یہ نعمت حاصل نہیں ہوگی. میں عبادات بہت اچھی طرح سے تمام اس کی شرائط کے ساتھ بجا لاتا ہوں، والدین کے ساتھ میں اس نے سلوک سے پیش آتا ہوں، لیکن اپنے بیوی بچوں کے ساتھ میرا رویہ اچھا نہیں ہے، یہ نعمت حاصل نہیں ہوگی. میرا رویہ اپنے والدین کے ساتھ ساتھ اپنی بیوی بچوں کے ساتھ بھی اچھا ہے، لیکن پڑوسیوں کے لیے میں ایک اچھا انسان نہیں ہوں، یہ نعمت حاصل نہیں ہو سکتی. میں عابد بھی ہوں اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنے والدین کے ساتھ، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ، ایون میرے بہت اچھے مراسم ہیں، بہت ان کا خیال رکھتا ہوں، اور اس میں کوئی کوتاہی نہیں ہوتی مجھ سے. لیکن اپنے کاروبار میں فریب کاری سے کام کرتا ہوں، میں لوگوں کے ساتھ بے ایمانی کرتا ہوں، یہ نعمت حاصل نہیں ہو سکتی. یہ زندگی کے ہر پہلو میں جب تک 100% کامیابی کے ساتھ میں ایکٹ نہ کروں، یہ سب سے بڑا آنر ہے، یہ سب سے بڑا انعام ہے. اس کی شرائط بھی بہت سخت ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی اس کو کہا سورہ الواقعہ میں کہ جب قیامت ہوگی تو 3 طبقے بنائے جائیں گے بنیادی طور پر. ایک میمنہ، ایک مشأمہ، دائیں ہاتھ والے بائیں ہاتھ والے، اور ایک سابقون. یہ سابقون وہی سابقون ہیں، یہ وہی لوگ ہیں جو اس نعمت کو اچیو کر گئے. ظاہر ہے کہ رسول اور نبی تو سارے ہی اس میں شامل ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ دوسرے لوگ، عام لوگ اس میں شامل نہیں ہوں گے. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اس کا دروازہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے قیامت تک کھلا رہے گا. لیکن اللہ تعالیٰ نے بھی اعلان کیا سلۃ من الاولین و قلیل من الاخرین. ریئر ہوگا،
آخر کے لوگوں میں بہت کم پایا جائے گا یہ صفت. آسان نہیں ہے, اٹس اے ریئر, لیکن ناممکن نہیں ہے الحمدللہ. تو جب ناممکن نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کا جب دروازہ بند نہیں کیا, اور جب مجھے کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے مانگنے پر, تو میں یہ کیوں نہ مانگوں, میں سب سے بڑی چیز کیوں نہ مانگوں. اس میں تو سب کچھ شامل ہو جائے گا, کیونکہ جب تک میں زندگی کے ہر مرحلے میں 100 آؤٹ آف 100 مارکس نہیں حاصل کر لیتا, یہ حاصل نہیں ہوگی. تو اگر یہ مانگ لیتا ہوں تو سب کچھ مانگ لیا. تو مانگو تو یہ مانگو, اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنی ملاقات کا وہ شوق عطا کر دے جو موت کے احساس کو خوشگوار بنا دے. میں نے حضرت علی کا آپ کو واقعہ بیان کیا, حضرت امام حسین علیہ السلام کا ذکر میں نے کیا, حضرت عبداللہ بن حرام کا میں نے ذکر کیا, تمام صحابہ کرام کا, یا تمام ان لوگوں کا جن کو یہ نعمت حاصل تھی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ساتھیوں میں, ان سب کا ذکر تو ممکن نہیں ہے. لیکن بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ حاصل ہو سکتی ہے. اور تو چھوڑیے, میں آپ کو ایک ایسی ہستی جو میرے زمانے کی ہستی ہے, نام لینا ان کا مصلحتاً ٹھیک نہیں ہوگا. بہرحال بتانا مقصد یہ ہے کہ میری اپنی زندگی کے ایک بزرگ ہستی, ان کی آخری کلمات ہیں یہ جو مرنے سے پہلے انہوں نے ادا کیے. میں نہایت اطمینان قلب کے ساتھ اپنے اللہ کے حضور, اللہ کی ملاقات کی طرف کوش کر رہا ہوں. تو یہ نعمت میرے زمانے میں بھی حاصل کر رہے ہیں. اس سے زیادہ لیٹسٹ میں آپ کو سناؤں, اس کورونا پینڈیمک کے ٹائم پر لیٹسٹ, بالکل ایسا نہیں ہے آج نہیں ملتے ایسے لوگ, بس ہم لوگوں سے ملاقات کم ہے ایسے لوگوں سے. میں ذاتی طور پر ایک ایسے شخص کو جانتا ہوں, ایک صاحب ہیں, وہ ان کا دوست ہے جس کے تعلق سے میں یہاں پر اب ذکر کر رہا ہوں. اور نارمل آدمی, بالکل جاب ہولڈر, ایجوکیٹڈ, جاب کرتا ہے. ان صاحب نے بتایا کہ وہ میرا قریبی دوست ہے. ایک دن مجھے پتہ چلا کہ وہ اچانک اس کی طبیعت بگڑ گئی آفس میں, اور مجھے ہاسپٹل میں دیکھنے جانا تھا. وہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے کہیں, تو میں تیزی سے دوڑا اس جانب, اور جب میں وہاں پہنچا ہاسپٹل میں تو وہ ڈاکٹرز وغیرہ جو تھے وہ چیک اپ وغیرہ کر رہے تھے. تو میں نے اس سے پوچھا کہ بھائی کیا مسئلہ ہوا, کہ یار ایسا لگ رہا ہے کہ اسے ہارٹ اٹیک آیا ہے. لیکن وہ شخص جو جس نے مجھے یہ بات بتائی, اس نے کہا کہ ایک کمال کی بات مجھے محسوس ہوئی, بالکل یونیک, کہ وہ یہ بات بتانے میں فکر مند نظر نہیں آیا بلکہ خوش نظر آیا, جس سے بہت خوشی کی بات ہو. میں نے اس سے کہا کہ اللہ کے بندے, تو ریئیکٹ کیسے کر رہا ہے, تو ایسا لگ رہا ہے تجھے ہارٹ اٹیک کی خوشی ہوئی. تو وہ بولا کہ یار اس احساس سے خوشی ہو رہی ہے کہ اللہ سے ملاقات ہوگی. جس اللہ کے سامنے پیشانی ٹیکتا ہوں, جس سے ملاقات کا شوق رکھتا ہوں, آج آخرکار وہ دن آ گیا جو ملاقات کا ٹائم ہے. آج اپنے رب سے ملوں گا. جس شخص نے مجھے بتایا اس نے کہا کہ یار تیری چھوٹی سی بچی ہے, کوئی فکر نہیں تجھے. تو اس نے کہا کہ نہیں دیکھ, مجھے اور میری بچی کو دونوں کو وہی پالتا ہے, میں تھوڑی پرورش کرتا ہوں اپنی بچی کی, میری بھی اور میری بچی کی بھی پرورش کرنے والا وہ رب ہے. میں چلا جاؤں گا تو رب تو رہے گا نا. جب میں نے یہ واقعہ سنا تو مجھے گوز بمز آ گئے, خوشی میں بھی اور حیرت میں بھی. خوشی اس بات کی کہ آج میرے ٹائم میں, بالکل اسی ٹائم جب میں یہاں ہوش و آواز کے ساتھ میں اس شعور کے ساتھ میں بات کر رہا ہوں, ایسے لوگ تو ابھی بھی موجود ہیں, یہ نعمت تو انہیں حاصل ہو رہی ہے. اور حیرت اس بات کی کہ ایک ایسا انسان جو ایک جگہ جاب کرتا ہے, ماڈرن ایجوکیٹڈ ہے, اس کو آخر یہ اتنی بڑی نعمت کیسے حاصل ہوگی. تو راز اس کے پیچھے وہی ہے کہ وہ شخص, اس کی زندگی اس قدر خوبصورت ہوگی, وہ اپنی زندگی کے تمام تر شعبوں میں اللہ کے نزدیک پرفیکٹ ہوگا. وہ ہر رشتے کو, ہر چیز کو اتنی پرفیکٹلی نبھا رہا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے خوش ہوگا. جو اللہ تعالیٰ کا کرائٹیریا ہے کہ اس لیول پہ تم آ گئے تو تمہیں یہ میں ایوارڈ کر دوں گا, دیتا خدا ہی ہے. تو میں اور آپ تصور کر سکتے ہیں کہ ہم لوگوں کو اگر موت کا احساس ہو جائے اور اپنی موت یاد آ جائے, ایک دن مرنا ہے, ایک دن جانا ہے چھوڑ کے, ایک دن ایسا ہوگا اور ہمارا جنازہ ہوگا فلانا فلانا, تو ہم لوگوں کی جو خوشی ہے وہ رفع ہو جاتی ہے اور ہم متفکر ہو جاتے ہیں, کیونکہ ہم اس احساس سے بیگانہ ہیں. یہ اجنبی احساس ہے جو ہم سمجھ ہی نہیں پائیں گے شاید جب تک کہ وہ
خدا کرے کہ مجھے اور آپ کو حاصل ہو جائے. لیکن اس بات کو سوچ کر تصور کر سکتے ہیں کہ کیا فیلنگ ہوگی کہ انسان کو موت یاد آئے اور خوش ہو جائے. کیا پھر کوئی آرزو، پھر کوئی نعمت ایسی ہے دنیا میں جس کی انسان تمنا کرے گا؟ سب سے تلخ چیز انسان کے لیے خوشگوار ہو جائے، پھر انسان کو اور کیا چاہیے؟ میں یہ سوچتا ہوں کہ یہ کیوں ہم یہ نہ مانگیں جب پاسبلٹی ہے کھلی ہوئی. چھوٹا منہ بڑی بات تو ضرور ہے، لیکن بہرحال جب گنجائش ہے تو کیوں نہ مانگا جائے، کیوں نہ تمنا کی جائے. کبھی کبھی ہم کچھ چیزوں کو صرف اس لیے نہیں مانگتے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیونکہ ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا کہ وہ چیز اتنی بیش قیمت ہے یا ایسی بھی کوئی شیشہ ہے. ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں کو مانگنے پہ اکتفا کرتے ہیں. تو میرا کہنا یہ ہے کہ بھائی اگر مانگو تو سب سے بڑی چیز مانگو جس میں ساری بھلائیاں، ساری خوبیاں، ساری نعمتیں شامل ہو جائیں. تو تمنا کریں تو اس بات کی کریں کہ جب کبھی ہاتھ اٹھائیں اپنے رب کے سامنے تو یہ تمنا ضرور کریں ان تمام تمناؤں میں، آرزوؤں میں کہ اللہ تعالیٰ اپنی شوق کی وہ محبت، وہ چاشنی عطا فرما دیں جو احساس موت کو خوشگوار بنا دے. اس سے بڑی نعمت کوئی نہیں ہو سکتی. یقیناً اللہ تعالیٰ نے سلۃ من الاولین کہا ہے، قلیل من الاخرین کہا ہے، تو قلیل من الاخرین تو ہے، لیکن کاش میں اور آپ بھی ان قلیل لوگوں میں شامل ہو جائیں. کیونکہ دیکھیے، چاہنا، کسی چیز کا ملنے کے لیے سب سے پہلی چیز کیا ضرورت ہوتی ہے؟ چاہ. ایک مشہور کہاوت ہے جس کو ہم اکثر بولتے ہیں، چاہ ہے تو راہ ہے، چاہ ہی نہیں ہے تو کوئی راہ نہیں ہے. تو چاہیں گے تو ممکن ہوگا، تو ایٹ لیسٹ چاہنا تو شروع کریں. بہرحال یہ میرا اپنی ذاتی رائے ہے، اور جیسے میں نے کہا شروع میں کہ آپ ایگری اور ڈس ایگری جو بھی کرو، بہرحال میرا یہ اخلاقی فرض تھا جب میں نے سب لوگوں سے سوال کیا تھا اور سب کے جوابات سے مستفید ہوا تھا کہ میں اپنا جواب بھی آپ کے سامنے رکھ سکوں. اسی ارادے سے، اسی نیت سے یہ ویڈیو شوٹ کی تھی میں نے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ جمیعاً وبرکاتہ.